اچھا، اب آپ نے وہ بات کر دی ہے خود ہی، وہ گرفتاری والی آپ نے بات کر دی ہے، اس کے بعد کانفیڈنس اتنا گین دوبارہ کرنا، یا کانفیڈنس شیک ہوا ہی نہیں تھا؟ کیا معاملہ تھا، کس طرح سے تھا؟ ابھی اسی اس کے جذبے کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ورنہ تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو آپ کو دوبارہ کیمرہ فیس کرنا، وہ سارا کچھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہوئی مشکل آپ کو؟ پہلے تو میں پچھلے والے جواب کو کمپلیٹ جی کر جی لوں نا پلیز. کہ نیوز چینلز پہ کیوں نہیں ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں حلال کی سچ بول کر رائٹ ٹائملی اور اپنے گھر میں بیٹھ کر سکتا ہوں، تو مجھے اس وقت تک چینلز کو اوائڈ کرنا چاہیے جب تک ان کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ نہیں ہو جاتی ہے، واپس نہیں آتی. تو یہ دیٹ از دا ریزن. اور میں اپنا یوٹیوب کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ میں انٹریکشن کر رہا ہوں. جو حق حلال کا مہینے کا آ رہا ہے، اچھا آ رہا ہے، بہت اچھا آ رہا ہے، الحمدللہ میرا گزارا ہو رہا ہے. تو مجھے ضرورت نہیں ہے نیوز چینل پہ جا کر بیٹھ کر اپنا ایمان بیچنے کی، جھوٹ بولنے کی، اور کسی خاص سائڈ پہ ٹلٹ لینے کی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سائڈ اس سائڈ پہ مجھے نہیں جانا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا، اب دوسری بات کہ گرفتار سے پہلے آپ ابڈکشن کا لفظ ضرور استعمال کریں، بیکاز آئی واز کڈنیپڈ 48 آورز. مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ مجھے کس نے اٹھایا ہے 48 گھنٹے تک. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی کڈنیپرز اغوا برائے تاوان والے ہیں، یہ پولیس ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، کون ہے. پھر اس دوران جو ٹارچر ہوا، جس طرح سے مجھ پر تشدد ہوا، یہ تو ایئرپورٹ والی ویڈیو تو بعد میں آئی، تقریباً کوئی 48 گھنٹے بعد، جب میں اپنے آفس کے کولیگ کو دیکھ کے میں پھٹ گیا اس وقت کہ یار میں مطلب کچھ نظر تو آیا اپنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے دنیا میں مارے کھا رہا ہوں میں. تو کانفیڈنس دنیا کا شیک ہوتا ہوگا یار. اسامہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے میرے اندر پتہ نہیں کیا آئرن ول ڈالی ہے، کیا ڈالا ہے. اگر وہ نہ ہوتی نا تو فٹ پاتھ پہ پلنے والا بندہ کبھی اینکر سیٹ پر بیٹھ کر پرائم منسٹر کا انٹرویو نہ کر رہا ہوتا. اور یہ جو ہوا تو مجھے لوگوں نے انٹرنیشنلی رابطہ کیا کہ آپ کسی سائکیاٹرسٹ سے ملیں، ماہر نفسیات سے ملیں، سیشنز لیں. لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہوگا. 2-3 بڑے ممی ڈیڈی قسم کے دوست تھے میرے، بڑے پیارے سے برگر دوست. وہ کہتے نہیں یو نیڈ ٹو سی اے سائکیاٹرسٹ، دیٹ از اے مسٹ. کہتے یہ بعد میں بڑا جو ہے نا تنگ کرتا ہے. یار پتہ نہیں کیا تھا اسامہ، میں مطلب جس دن ریلیز ہو کے آیا ہوں بیل پہ، اس سے اگلے دن مجھے آفس نے کہا کہ آپ کو منڈے سے آن ایئر ہونا ہے، یعنی اٹ واز سیٹرڈے، اور میں منڈے کو آئی واز آن ایئر اینڈ 5 days اے ویک. اور میں اتنا بزی ہوا اس کے بعد کہ 1 سال بعد مجھے سر کھجانے کی فرصت ملی کہ اچھا 1 سال بعد چینل کے ساتھ یہ ہو گیا. مطلب 5 دن کا جو پروگرام ہوتا ہے ویسے آپ کو اٹ ریئلی سکس، آپ کی پوری انرجی لے جاتا ہے. یہ پتہ چلا کہ کس نے گرفتار کیا تھا؟ ہاں سب پتہ چل گیا، سب پتہ ہے. یہی پی ڈی ایم والے تھے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم والے ڈھول بس. اچھا، اس معاملے پہ اتنا بتا دیں جس پہ میری گرفتاری نہ ہو. اس معاملے میں نے آپ کو اتنا ہی بتایا ہے جتنے پہ آپ بھی بچ جائیں اور میں بھی بچ جاؤں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پھر ہم اس پہ نہ جائیں. میں پی ڈی ایم والے کیوں کہہ رہا ہوں؟ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تھی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. ان کی طرف سے اگر کسی بھی اینکر یا جرنلسٹ کی گرفتاری کے اوپر کنڈیمنیشن نہیں آتی تو آئی ہیلڈ دم رسپانسبل فار دا ہول ہیپننگ. نہیں، ویسے بھی دیکھیں وہ اب پرائم منسٹر سے اوپر کیا ہے، بات ختم ہو گئی. جب ان سے کوئی سوال کرتے ہو کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں. عمران ریاض کا سوال کرتے ہو کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کسی اور کو مورد الزام کیوں ٹھہرائیں جب ان ایکچوئل یہی لوگ ہیں رسپانسبل اس سب چیز کے. اور اگر کل کو مجھے کوئی چینل کی مینجمنٹ کہتی ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بڑا اچھا شبشبہ والا، دوستی والا، پیار محبت والا، ان کی تعریف والا کوئی انٹرویو کر رہا ہو، تو میں کیا کروں؟ میں ایسے بندے کو کوشچن تو کر سکتا ہوں نا کہ بھائی جان آپ نے میری ابڈکشن پہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیا، ایک کامنٹ پاس نہیں کیا، آپ نے اس کی مذمت کرنا گوارا نہیں کی. آف دا ریکارڈ آپ کی پارٹی کے لوگ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، کام کیا ہے آپ کے ساتھ پروگرامز میں. احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کال کر کے انہوں نے کنڈیم کیا فون پہ. اس وقت ترجمان تھے احمد جواد صاحب، وہ آئے شو پہ کنڈیم کر کے چلے گئے. ملک کا وزیر داخلہ کنڈیم نہیں کر رہا یار، اور وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. مریم نواز صاحبہ سے پوچھا منصور علی خان نے سوال میرے متعلق کہ جمیل فاروقی کو ننگا کر کے مارا گیا، آگے سے کہتی ہیں انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہوگی. میں نے کون سی آپ کے بابا جی کی ریڈ لائن کراس کر دی تھی بھائی؟ نواز شریف صاحب کی. ٹھیک ہے، وہ کہتی میں تو اچھا پہلے کہتی انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کر دی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد کہتی میں تو جانتی نہیں ان کو. مطلب ایک طرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ پتہ ہے اور آپ جانتی نہیں ہیں. تو دس از ہاؤ تھنگز آر. تو میرے خیال میں وی مسٹ ہیلڈ سچ پیپل اکاؤنٹیبل فار. آپ جب ایئرپورٹ پہ آپ کی ویڈیو آئی آپ اس میں رو رہے تھے. اچھا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مرد بھی اسی چیز کا بنا ہوا ہے یار. اگر وہ رو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے جذبات ہیں.
آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا کہ مجھے رونا نہیں چاہیے تھا ایٹ دیٹ ٹائم؟ نہیں, دیٹ واز سو سڈن. اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ 48 گھنٹے تک اس گو مگو کی کیفیت میں ہوں کہ آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے دونوں ہاتھ, دونوں پاؤں, منہ کے اوپر یہاں تک 3 اوپر آپ کے کنٹوپ چڑھے ہوئے ہوں, اور آپ کو یہ صرف سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے رینسم کے لیے, تاوان کے لیے, اور آپ کو گھمایا جا رہا ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان میں ہیں, آپ افغانستان میں ہیں, آپ کو کون سے کونے میں لے جایا گیا ہے. اچانک سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور کپڑا ہٹتا ہے تو آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, اور سامنے آپ کا اپنا بندہ کھڑا ہے, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اوبویسلی آپ اس وقت دیٹ از اے سڈن ریئیکشن. میں مطلب, اور اس کے اوپر رونے والی جو بات تھی, میں ایک انسان ہوں, میری ڈگنیٹی ہے, میری عزت ہے, کوئی میرے کپڑے اتار لے گا مجھے رونا نہیں آئے گا, مجھے ٹارچر کرے گا, مجھے ننگا کر کے مارے گا, مجھے رونا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. کس کو نہیں آئے گا؟ کوئی بےغیرت ہوگا جس کو نہیں آئے گا. ٹھیک بات ہے. اور جو آ کر نہیں بتاتے تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے. میں نے بتایا, دیٹ واز اے سڈن ریئیکشن. لوگ چھپاتے ہوں گے, میں نے بتایا, میں بڑا بلنٹ ہوں اس معاملے کے اوپر, اور یہ فیل ہوئی ہے بات بہت سارے کارنرز میں, یہ فیل ہوئی ہے, گورنمنٹ کو بھی فیل ہوئی ہے اس وقت کی کہ یار غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو اس کے رسپانسبل ساری نون لیگ کی اس وقت کی گورنمنٹ تھی. ابھی بھی آ رہے ہیں آگے کون؟ نون لیگ والے لائے جا چکے ہیں بھائی جان, باقی آنے والی کیا بات ہے. نواز شریف صاحب بھائی, جس بندے کا خطاب سارے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر قوم سے خطاب کی صورت میں نشر کیا جا رہا ہو, تو قوم سے خطاب تو صرف پبلک آفس ہولڈر ہی کر سکتا ہے, ایدر دا پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, اور ایدر چیئرمین سینٹ اور دا چیف جسٹس آف پاکستان. ادروائز ہو ایلس کین ایڈریس ٹو دا نیشن. کیا بنے گا پھر ملک کا؟ دیوالیہ ہو گیا بھائی جان, پیچھے رہ کیا گیا؟ عزت ختم, احترام ختم, رسپیکٹ ختم, ایتھکس ختم, اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. جو غلط ہے وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے, جو ٹھیک ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے. چینلز نے اپنی کریڈیبلٹی یوں ختم کر دی ہے کہ اب جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, جھوٹ پر مبنی خبریں پھیلاتے ہیں. بھائی ایک بندہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مرا, آپ کہہ رہے ہو نہیں مر گیا. نہیں, انہوں نے نون لیگ نے میڈیا تو مینج کیا, اینکرز بھی سارے مینج کر لیے. وہ مینیجرز ہیں جی, دے آر گڈ مینیجرز. یہ تعریف ان کی کرنی پڑے گی. دے آر ریئلی گڈ مینیجرز, دے آر ریئلی گڈ مینیجرز. میں یہ نہیں کہتا کسی اینکر کو مینیج کیا, بٹ یہ کہوں گا دے آر ریئلی گڈ مینیجرز. اور کانٹینٹ مینیج ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایک بندہ مرا نہیں ہے, وہ چیخ کے کہہ رہا ہے میں نہیں مرا, آپ کہتے ہیں نہیں مر گیا. ایک بندہ اریسٹ نہیں ہوا, وہ چیخ کے کہہ رہا ہے, ویڈیو پہ آ کے کہہ رہا ہے میں نہیں ہوا اریسٹ, آپ کہہ رہے ہیں اریسٹ ہو گیا. یہ کریڈیبلٹی رہ گئی ہے نیوز چینلز کی. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات سمجھ آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے یار, پبلک کیوں دیکھے گی آپ کو؟ اب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ریپلیس کر چکا ہے ڈیجیٹل میڈیا, یا کرنا ہے, یا ابھی 1-2 سال کوئی ساتھ باقی ہیں الیکٹرانک میڈیا میں, یا کہانی ختم ہو گئی ہے؟ الیکٹرانک میڈیا آخری سانسیں لے رہا ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے. وینٹیلیٹر سے بھی نیکسٹ لیول کی چیز آ گئی ہے. لوگ دیکھتے ہی نہیں. میں نے خود پچھلے 4 مہینے سے ٹی وی نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک, میں دیکھتے ہی نہیں. مجھے سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں مل جاتی ہیں, اور رائٹ درست خبر مل جاتی ہے, جو ایکچوئل خبر ہے وہ مل جاتی ہے.